السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے قاعدے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ اظہار شفوی، 3 قاعدے ہوتے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ یہ 3 قاعدے ہوتے ہیں میم ساکن کے۔ اظہار شفوی ہم کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے، با اور میم کے علاوہ سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم، تم، یہاں پر ہمارا میم ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اخفاء شفوی ہم کسے کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی ہم کہتے ہیں میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ یعنی پہلا اظہار شفوی کیا تھا کہ با اور میم کے علاوہ سے اگر کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر میم کو ظاہر کریں گے، لیکن اخفاء شفوی میں کیا ہے؟ اگر میم ساکن کے بعد کسی میم پر ساکن لگا ہو، اس کے بعد اگر آپ کا با آ رہا ہے تو گنہ کے ساتھ اخفاء بھی ہوگا۔ گنہ ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ گنہ کسے کہتے ہیں اور اخفاء کسے کہتے ہیں۔ اور ادغام شفوی ہم کسے کہتے ہیں؟ ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ میم آئے تو میم کو میم سے۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ میم کو میم کے ساتھ۔ سیکنڈ والے میں کیا تھا کہ اخفاء شفوی ہم کسے کہتے ہیں؟ تو جب میم ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہونا ہے۔ اور اگر ادغام شفوی ہے، ادغام کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا، اس کا مطلب ہوتا ہے ادغام۔ ادغام شفوی ہم کسے کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر آپ کا میم آئے تو میم کو ہی میم سے ملا کر کے پڑھنا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں گنہ ہوگا۔ دیکھیے اظہار شفوی، اظہار شفوی ہم نے کیا بتایا ہے کہ میم ساکن کے بعد با یا پھر میم کے علاوہ سے کوئی بھی حرف آئے تو یہاں پر فا آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے یہاں پر؟ فا۔ تو میم ساکن کے بعد یہاں پر فا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم میم کو ظاہر کریں گے۔ ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنظرہم۔ یہاں پر ہم اخفاء اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہمارا زال آ رہا ہے۔ یہاں پر اظہار شفوی والا قاعدہ نہیں ہے، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ہمارا یہاں پر زال آ رہا ہے، اس وجہ سے۔ تنظرہم لہم اجر۔ اخفاء شفوی۔ اب اخفاء شفوی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ با اور میم کے علاوہ، مطلب اگر اخفاء شفوی میں ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ جیسے ان ربہم بہم، میم ساکن کے بعد یہاں پر با آ رہا ہے۔ ان ربہم بہم، کیا آ رہا ہے یہاں پر؟ میم ساکن کے بعد با۔ ان ربہم بہم، تو یہاں گنہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ اخفاء شفوی میں جب میم ساکن کے بعد با آئے گا تو کیا ہوگا؟ گنہ بھی ہوگا اور اخفاء بھی ہوگا۔ ان ربہم بہم۔ اسی طریقے سے ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ اب یہاں پر بھی میم ساکن ہے اور آپ کا با آ رہا ہے تو یہاں پر گنہ کے ساتھ اخفاء ہو رہا ہے۔ ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین۔ یہاں پر بھی ہمارا میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے۔ فبشرہم بعذاب، فبشرہم
بعذاب، یہاں پر ہمارا فبشرہم، اب یہاں ہمارا کیا ہے، میم ساکن ہے اور اس کے بعد ہمارا با آ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا یہاں پر اخفا شفوی ہوگا. یہاں جہاں ہمارا میم ساکن ہے اور اس کے علاوہ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ با آ رہا ہے، تو وہاں گنہ کے ساتھ اخفا بھی ضرور ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں کہ میم ساکن ہے لیکن اس کے بعد با آ رہا ہے، نہ میم آ رہا ہے، تو آپ وہاں پر میم کو ظاہر کریں گے، جیسے ہم فیہا. جب یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو اخفا اور گنہ دونوں ہی کرنا پڑے گا. ادغام شفوی، ادغام شفوی ہم کسے کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گا، میم ساکن ہے کوئی بھی حرف اور اس کے بعد میم ہی آئے، تو میم کو میم سے ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد ہی میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ہمارا گنہ کیا جائے گا. آپ ویسے بھی سمجھ رہے ہوں گے کسی حرف کو میم تشدید والی میم میں ملاتے ہیں تب بھی وہ گنہ ہی ہوتا ہے. الیکم مرسلون لہم ما یشاءون، یہاں میم ساکن ہے اور اس کے بعد ہمارا میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ہمارا کیا ہو رہا ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ، ادغام شفوی. اور یہاں پر ہمارا مد متصل ہو رہا ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس وجہ سے لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون، یہاں پر بھی ہمارا ادغام شفوی ہو رہا ہے